الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے کچھ اعمال کا ہم نے مطالعہ کیا یا اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کچھ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہیں۔ ان میں سر فہرست بندوں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے والدین کا مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب توحید کا بیان کیا تو توحید کے فوری بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بعد والدین سے حسن سلوک کی تلقین کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں پیدا کیا، لیکن ہمارے پیدا ہونے میں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا اور ہماری پرورش کی، لیکن اس پرورش میں اللہ رب العالمین نے ماں کو خصوصاً اور باپ کو اسباب کے دائرے میں ذریعہ بنایا انسان کی پرورش کا۔ لہٰذا یہ بہت بڑا احسان ہے ایک انسان پر، ہر انسان پر، اس کے ماں باپ اس کے لیے دنیا میں وجود میں آنے کا اور پلنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ایسے وقت میں جب کہ اس نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ تو اب نیا نیا دنیا میں آیا ہے، اس کا کوئی احسان ماں باپ پر نہیں جس کا بدلہ وہ اس کو چکا رہے ہیں۔ وہ اپنے طور پر شفقت اور محبت کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری سمجھ کے پوری طرح دھیان دے کے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الوالد اوسط ابواب الجنہ فَإِن شِئْتَ فَأَدِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، باپ جنت کا درمیانی یا جنت کا بہترین اعلیٰ ترین دروازہ ہے۔ اب تو چاہے تو اس دروازے کو ڈھا دیں یا پھر اس کی حفاظت کریں، یعنی باپ جنت کا اعلیٰ ترین دروازہ ہے۔ اوسط کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے اعلیٰ ترین، منتخب، بہت ہی عمدہ۔ تو باپ جنت کا درمیانی اعلیٰ ترین دروازہ ہے۔ اب تو چاہے تو اس دروازے کو ڈھا دیں، یعنی برا سلوک کر کے، یا اچھا سلوک کر کے اس کی حفاظت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ باپ کی فرما برداری اور باپ کا احترام یہ جنت پانے کا بہترین راستہ ہے۔ وہ انسان خوش قسمت ہے جو اپنے باپ کا احترام بھی کرے اور اس کی خدمت بھی کرے۔ اسی طرح سے یہی بات والدین دونوں کے بارے میں بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَحَافِظْ عَلَىٰ وَالِدَيْكَ أَوِ اتْرُكْ، تو چاہے تو اپنے ماں باپ کے معاملے کی، ان کے احترام کے اعتبار سے، ان کے حق کو ادا کرنے کے اعتبار سے حفاظت کر، یا پھر چھوڑ دے، یعنی ناکام ہونا ہے تو چھوڑ، اور اگر کامیاب ہونا ہے تو ماں باپ کے حق کی حفاظت کر۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معاویہ ابن جاہمہ السلمی کہتے ہیں، ان جاہمہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، اردت ان اغزو، میرا ارادہ جنگ پر جانے کا ہے، وقد جئت استشیرک، اور میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فقال هل لك من آپ نے کہا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں۔
قال فلزمها، جاؤ والدہ کے ساتھ رہو، ماں کے ساتھ رہو، فإن الجنة تحت رجلیها، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں تلے ہے، جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ امام احمد نسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ حاکم کے الفاظ ہیں اذهب فلزمها، جا اپنی ماں کے پاس اور ماں کے ساتھ رہ، فإن الجنة عند رجلیها، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ماں کی خدمت کر تجھ کو جنت ملے گی، یہ نہیں کہ جنت قدموں کے نیچے ہے، یعنی اس کے قدموں کو تھام لے اس اعتبار سے کہ اس کی خدمت کر اور اس کا احترام کر، اس کی خدمت کر، اس کا خیال رکھ، تجھ کو جنت ملے گی۔ جیسے حدیث میں آیا ہے فإن الجنة تحت ظلال السیوف، جنگ کے وقت میں جنت تلواروں کے سائے میں ہے، وہاں نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہاں جو عمل کرے گا وہ جنت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح سے ماں کے قدموں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، اپنی تواضع کے ساتھ، چھوٹا بن کر، بڑا بن کر نہیں، تو تیرے لیے جنت اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو والدین کا احترام کرنے اور ان کی خدمت اور فرما برداری کی توفیق ملے، یہ اس دور میں بہت ضروری ہے، جس میں ماں باپ پانی بھی مانگے تو بچہ موبائل فون میں لگا رہتا ہے، اور ماں باپ اگر اونچی آواز میں بات کریں تو بچہ ان سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے کہ میری آواز آپ سے زیادہ ہے۔ تو یہ بدبختی ہے۔ ماں باپ بچے کی کمزوری کی حالت میں اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے اور ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، اب وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے اور ان کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت بنا لے۔ جہاں ماں باپ کا معاملہ ہے وہیں شوہر کا معاملہ بھی ہے۔ خواتین کے لیے بھی جنت کا موقع ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کرے، وصامت شہرها، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وحفظت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، زنا سے بچے، بے پردگی سے بچے، عریانیت سے بچے، وأطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں۔ 4 کام اس کو بتائے گئے ہیں۔ 1، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور شوہر کی اطاعت کریں۔ قیل لها، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا یا اس سے کہا جاتا ہے ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ تو اس لائق ہے کہ تیرے لیے کوئی دروازہ منع نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، ٹھیک، یہاں سے ٹھیک، یہاں سے ٹھیک، جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے، تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ عزت اور اس کی شرف کے طور پر ہوگا۔ کیا کیا اس نے کیا کیا؟ رب کا حق ادا کیا نماز کے ذریعے سے، اور اپنے اندر صبر پیدا کیا، اللہ کی خاطر اپنی غذا کو، اپنی شہوت کو چھوڑا، اور اپنے آپ کو پردے میں رکھا اور زنا سے، بے حیائی سے بچایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، تابعداری اختیار کی، شوہر سے بدتمیزی نہیں کی، شوہر کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ شوہر کی تابعدار رہی۔ ہاں، ایسے کاموں میں جو حرام نہ ہو، یہ نہیں کہ شوہر کہے بے پردہ ہو جا تو بے پردہ ہو جائے گی، نہیں، ایسے کاموں میں جو حرام نہ ہو، گناہ نہ ہو، وہ تابع ہے شوہر کے، اس نے ماتحتی اختیار کی شوہر کی۔ بس یہ 4 کام کر لے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، بڑے خاندان کی ہو، چھوٹے خاندان کی ہو، کچھ نہیں، اگر یہ 4 کام وہ کرتی ہے تو وہ جنت میں جائے گی، بلکہ ایسے کہ اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں چلی جا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے جنت کے حقدار بننے کے اعتبار سے جو اسباب ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ انسان، خاص کر کے مرد، اپنی تجارت میں بلکہ اپنی پوری زندگی میں صدق و امانت کا اہتمام کرے، سچ بولیں اور امانت کا لحاظ رکھے، امانت کی حفاظت کرے، خیانت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اور دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو۔ سچا ہو، جھوٹ بول کے مال نہیں بیچتا ہو، صاحب ہم کو اتنے میں پڑتا ہے اور بول کے اس کو مہنگے میں بیچ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولے، وہ سچ بولے۔ اور دو، امانت دار ہو، اس کے پاس امانت سونپی جائے تو خیانت نہ کرے، اس کے اندر کسی اور کی چیز میں اپنی طرف سے ناحق تصرف نہ کرے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایسا شخص قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کا اتنا مقام، اللہ اتنی عزت اس کی بڑھائے گا کہ اس کو نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے ساتھ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا اونچا مقام پانا، اس کو نبوت نہیں مل جائے گی، وہ شہید نہیں قرار پائے گا، وہ صدیق نہیں قرار پائے گا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے گا کہ ان کے ساتھ کر دے گا، قیامت کے دن بھی اور آخرت میں جنت میں بھی۔ تو یہ بہت اونچی چیز ہے جو انسان کو نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے تقویٰ اور اچھا اخلاق، اللہ سے ڈر کے برائیوں سے رکنا، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے سے بات کرنا، جو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے پہنچانا، یا اپنے شر سے ان کو بچانا، بس یہ اخلاق ہے۔ اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے: اچھے سے ملنا، اور اگر کوئی خیر اور نفع ان کو پہنچا سکتا ہے پہنچانا، اور شر اور تکلیف سے محفوظ رکھنا، ان کو تکلیف نہیں دینا۔ یہ 3 کام جو آدمی کرتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہے۔ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں لوگوں کو لے جانے والی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہوگی؟ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، اللہ سے ڈرنا کہ میرا مالک ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں سزا دے گا، اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ایسا کوئی کام مجھ سے نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ کے دور ہونے کا خوف، اللہ رب العالمین کے سزا دینے کا خوف، اس بنیاد پر ان تمام چیزوں سے بچنا جو اللہ کو ناراض کرنے والی، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ بچنا اور اچھا اخلاق، لوگوں سے اچھے سے پیش آنا، جو بھی خیر اس کو پہنچا سکتا پہنچانا، شر سے بچانا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو یقینی طور پر آدمی کو جنت میں لے جائیں گی۔ کون سی ایسی چیز ہے جو بہت پکی ہے کہ جنت میں لے جائے؟ تو کہا کہ اللہ کا خوف، تقویٰ اور اچھا اخلاق۔ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو اکثر جہنم میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، الفم منہ اور فرج شرمگاہ، یہ 2 چیزیں ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جائے گی۔ زبان سے غلط بات کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان باندھنا، دھوکے بازی کرنا، دین میں اپنی طرف سے بولنا، کتنی لمبی فہرست ہے۔ کفریہ باتیں کرنا، شرکیہ باتیں کرنا، اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولنا، دین میں تحریف کرنا، کتنی ساری باتیں ہیں۔ زبان جس کی حرکت بڑی آسان ہے لیکن وہ حرکت بہت غلط ہے، اس کا نقصان بہت دور تک پہنچتا ہے۔ کسی پر الزام لگا دیا جھوٹا، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کسی کو غلط رہنمائی دے دی، وہ زندگی بھر غلط چلتا رہتا ہے۔ زبان بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ زبان کا وزن کم ہے لیکن زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اور دوسرے الفرج، شرمگاہ، زناکاری، عریانیت، بے حیائی، تو یہ بھی جو 2 چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جائیں گی۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے جنت میں جانے کے لیے یہ بھی ضروری کہ انسان لوگوں سے اپنے تعلقات کو صحیح کرے،
اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، اس سے بات بند، اس سے بات بند، اس سے منہ پھیرا، اس سے منہ پھیرا، اس سے ہمارا بند ہے۔ بعض اوقات ایسی باتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے جن کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی آدمی اگر بہت بگڑا ہوا ہے، ہاں شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے یا ڈرگ ایڈکٹ ہے، اس سے آپ دور ہیں، اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کیے ہوئے ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ شرک و بدعت کی دعوت دیتا ہے، آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن تیری زمین میری زمین، میری پارکنگ تیری پارکنگ، یہ جو چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے جھگڑے کر لیتا ہے اور زندگی بھر بات نہیں کرتا ہے، اور نظر دونوں کی ملتی بھی ہے تو گھور گھور کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ذرا کچھ چھڑ جائے تو جھگڑا بھی چھڑ جائے گا، مردوں میں ہو خواتین میں ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ولیمے میں کرسی مجھ کو نہیں دیا، دیکھ کے بھی سلام نہیں کیا، ایسی سی باتوں ہم لوگوں سے بات بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا پن ہے۔ انسان کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے اور لوگوں کے لیے عذر تلاش کرنا چاہیے۔ اکثر اس طرح کے معاملات غلط فہمی پر مبنی ہوتے ہیں۔ تعلقات کے بگاڑ کی بنیاد اکثر مس انڈرسٹینڈنگ پر ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر آدمی یوں ہی تعلقات خراب کر دے نفس کی بنیاد پر، ان کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، منڈے تھرسڈے، پیر جمعرات، 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو ہر اس بندے کی مغفرت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ پیر کے دن، جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں، مغفرت ہوتی ہے۔ الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنا، یہاں تک کہ صرف وہ رہ جاتے ہیں، وہ آدمی جس کی اپنے بھائی سے دشمنی ہے، اس کا اپنے بھائی سے تعلق خراب ہے، شحنا جھگڑا ان کے بیچ میں، ڈسپیوٹ۔ فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، 3 بار آپ نے کہا۔ ان کی مغفرت نہیں ہوتی اور ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم جاری کیا جاتا ہے ان کو چھوڑے رکھو، پوسٹ پون کرو، ان کو ہولڈ پہ رکھو، ہماری زبان میں انظروا، ان کو مہلت دو، ان کو مہلت دو، یہاں تک کہ یہ اپنے آپس کے جھگڑے کو ختم کر کے اصلاح کر لیں، صلح کر لیں۔ نہیں تو ان کی مغفرت نہیں، کر لیتے ہیں اگلی مرتبہ مغفرت ہوگی، نہیں جب تک کہ بند ہے بات چیت، تعلقات نہیں ہیں، تب تک کہ ان کی مغفرت ہولڈ پر رہے گی۔ کیا ملا؟ یہاں خراب کر رہا ہے کہ وہاں، یہ بندے کے ساتھ بگاڑ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا معاملہ بگڑ رہا ہے۔ ایسے جھگڑے جو بے معنی ہوتے ہیں، اکڑ اور گھمنڈ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ایسے جھگڑے جو بلا وجہ ہوتے ہیں، نفسانیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث ہے۔ جو واقعی دین کی بنیاد پر ہو، جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہو کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، یہ ان کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ محض نفس کی بنیاد پر انسان کا لوگوں سے، مسلمان سے قطع تعلق کرنا، یہ اس حدیث میں آتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں جو آپس کے جھگڑوں کو مٹا لیں، آپس کے اختلافات کو ختم کر کے محبت کے ساتھ جئیں، ایسا آدمی، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی طرح سے مخلوق پر رحم کرنا انسان کو جنتی بناتا ہے، چاہے وہ مخلوق انسان نہیں بلکہ جانور ہی ہو۔ جب جانور کا یہ حال ہے تو انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا رأى کلبا، ایک آدمی، اس نے ایک کتا دیکھا، یأکل الثرى من العطش، پیاسا کتا تھا اور مٹی میں، ثرا کیچڑ میں اپنی زبان چلا رہا تھا کہ پانی نہ صحیح کیچڑ ہی صحیح، تری مل جائے تاکہ حلق سوکھ جائے۔ ایک جانور ہے، کتا ہے، کیچڑ میں اپنی زبان چلا رہا تھا۔ فأخذ الرجل خفہ، ایک آدمی نے دیکھا اس کو اور اس نے اس کتے کی خاطر اپنا چمڑے کا موزہ نکالا۔ عربوں میں عام طور سے چمڑے کے موزے پہنے جاتے ہیں اور یہ پہننا بھی چاہیے۔
اس کو خف کہتے ہیں. جو کپڑے کا موزہ ہوتا ہے اس کو جوربین جورب کہتے ہیں, اور جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خفین کہتے ہیں. تو فأخذ الرجل خفه, اس نے اپنا ایک موزہ چمڑے کا اتارا, فجعل يغرف له به حتى ارواه, اور اس نے اس موزے میں, لمبا واقعہ ہے میں اختصار سے اس کو بتا رہا ہوں ورنہ حدیثیں اور بھی اس باب میں آئی ہیں, کہ آدمی تھا, اس نے دیکھا, اس کو پیاس لگی, کنویں میں اترا جنگل بیابان میں, پانی پی کے باہر آیا تو دیکھا کتا ہے, اور کتا کیچڑ میں زبان چلا رہا ہے. اس نے دیکھا اس کو, اس نے سوچا اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی نا جو مجھے ہو رہی تھی, مجھے جو پیاس لگی, پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مل گیا کنواں, بہت اچھا ہوا, چلو اترا, پانی پی کے باہر آیا تو دیکھا کتا ہے, اب یہ بھی پیاسا ہے. اپنی پیاس کی شدت اس کو محسوس ہوئی, اس نے اس جانور کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ مجھے تکلیف ہے تو اس کو بھی تو ہوتی نا, اس کو بھی تو پیاس لگتی ہے, پیاس ہے چاہے انسان کو لگے جانور کو لگے. تو جب میں اپنے لیے گیا تو اس نے سوچا اس کے لیے بھی جائیں گے ایک بار, کیا ہوتا. تو کنویں میں واپس اترا, اور واپس اتر کے اس خف میں اپنے موزے میں, اب برتن تو تھا نہیں آس پاس, کوئی ہاں ٹفن ڈرنکنگ باکس کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں, واٹر بوٹل نہیں. تو اس نے کیا کیا, کچھ نہیں صحیح, چلو کیا کریں گے, چمڑے کا موزہ اپنا اتارا, اور اس میں اتنا اہتمام اس نے کہ جانے دو, کون اپنا کتنا تھوڑی ہے, چھوڑ دیا اس کو. نہیں, اس کو لگا یہ اجنبی کتا ہے, جانور ہے, لیکن تکلیف تو ہوئی نا اس کو. دوسروں کا دکھ خود محسوس کرنا یہ انسان کو انسان بناتا ہے, ورنہ مشین ہے وہ, ورنہ مشین ہے. مشین میں فیلنگز نہیں ہوتی ہیں. انسان کو اللہ نے جذبات سے نوازا ہے, دوسروں کی ہمدردی کی توفیق اس کو دی ہے. یہ اس سماج میں لوگوں کو جوڑتا ہے, احسان کا دروازہ کھولتا ہے, محبت کا دروازہ کھولتا ہے, تعلقات سماج میں بہتر بنتے ہیں اس سے. یہ تو جانور ہے. تو وہ اترا نیچے اور موزے میں پانی بھر کے اوپر لایا, اور پھر اس میں کتے کو پانی پلایا اپنے چمڑے کے موزے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجعل يغرف له به حتى ارواه, یعنی رکاؤ جب تک کہ کتا پورا پانی پی کے اس نے منہ ہٹا نہیں لیا, اس نے موزہ نہیں ہٹایا. حتى ارواه, سیر ہونے تک. فشکر اللہ له, اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو بہت قبول کیا. شکر اللہ بندے کے عمل کے لیے جب آتا ہے اللہ کی طرف سے, تو اللہ کا اس عمل کو قبول کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو بہت سراہا, اس کی نیکی کو بہت شرف قبولیت بخشا. فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ, اسے جنت میں داخل کر دیا. ایک آدمی کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلا گیا. غور کریں, ماں باپ اگر پانی مانگے اور لا کے دے تو کتنی بڑی بات ہوگی. لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا, ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا, ان کے لیے کوشش کرنا. بس کنویں میں اتر کے آیا ہو, لیکن اور جا کے آگے چل کے انسان کے لیے دوڑ دھوپ کر کے کسی بیوہ کے لیے, کسی یتیم کے لیے, کسی غریب فقیر کے لیے, کسی بیمار کے لیے کوشش آدمی کرے. وہ انسان ہو, مسلمان ہو, نیک مسلمان ہو, تو اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے. کیا اس پر اللہ جنت نہیں دے گا؟ کتے پہ اللہ جنت دے سکتا ہے, انسان پہ نہیں, مسلمان پہ نہیں. سوچنے کی چیز ہے. تو اپنے آپ کو ہم آج موبائل کے دور میں ہاں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بالکل ایک قسم کی مشین بن چکے ہیں, ہم لوگ غلام بن چکے ہیں. اپنے آپ کو اس سے نکالیں, چلیں پھریں, لوگوں کے پاس جائیں, دکھ درد میں ان کے کام آئیں, ان کے لیے کوشش کریں, ان کی مدد کریں, اپنے پرائے سب کو فائدہ پہنچائیں. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مخلوق پر احسان اللہ کے احسان کا حقدار انسان کو بناتا ہے. دنیا میں اس کو پانی پلایا نا تو اس کو جنت کے کھانے پینے تو اس کو ملیں گے, تو جنت کا حقدار بن گیا ہے. مخلوق پر احسان انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة, میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں ٹہل رہا ہے, چل پھر رہا ہے. فی شجر, کیا کیا اس نے کارنامہ, بہت بڑا کارنامہ کیا اس نے کیا کیا. فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق,
کانت تؤذی الناس، اس نے بس اتنا کیا تھا کہ ایک پیڑ تھا جو لوگوں کو راستے کے درمیان میں ہی تکلیف دیتا تھا. راستے ہی میں ایک پیڑ تھا اور جب گزرتے تھے، جیسے اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہا کوئی تو سر میں لگ جاتا تھا اس کے، رات میں کوئی جا رہا ہے اب شاخ اس کی ہے، لگ گیا اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا. ارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، راستے کے بیچوں بیچ ہے، پریشان ہوتے لوگ. اس نے کیا کیا؟ پیڑ ہی کاٹ دیا. لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے بھائی، میرا کچھ نہیں اس میں، لوگوں کے لیے ہے. لوگوں کو تکلیف ہوتی اس سے، میں لوگوں کی تکلیف دور کروں گا. اس کی مینٹالٹی یہ تھی. اس نے کسی اور کے لیے نہیں کیا کہ میرا نام آئے، ہاں فیس بک پہ میری پوسٹ آ جائے اور یوٹیوب پہ میرا وائرل ہو جائے ویڈیو. نہیں، آج ہمارے نیک اعمال بھی شہرت والے بن چکے ہیں. جب تک کہ کیمرہ نہ ہو ہم حرکت ہی نہیں کرتے ہیں. ہاں اب دیکھیے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ہاں کھلا رہا، وہ منہ کھول کے بیٹھا اور یہ بھی کر رہا، نکال جلدی فوٹو نکال. ہماری نیکیاں بھی کیمرے کی محتاج ہو گئی ہیں. آدمی خاموشی سے نیکی کر کے گزر جائے. جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھتا ہے، اجالے میں بھی اور اندھیرے میں بھی. انسان کی اوقات اس سے طے ہوتی ہے کہ وہ کس کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے. کام کتنا ہی بڑا ہو، کام کے پیچھے کام کرنے والی نیت طے کرتی ہے کہ وہ کام کتنا کام کا ہے. انسان کی نیکی اس کی نیت سے یا تو قیمتی بنتی ہے یا بے قیمت بنتی ہے. جذبات انسان کے طے کرتے ہیں کہ اس کے عمل کا مقام کیا ہے. تو وہ آدمی، اس نے دیکھا لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے پیڑ سے، کیا کریں گے؟ کاٹ دو اس کو، پیڑ کو. اس نے کاٹ دیا تاکہ لوگوں کی اذیت، مقصود اس میں کیا تھا؟ لوگوں کی تکلیف میں دور کروں. تو یہ جذبہ اس کے، پیڑ نہیں ہے کہ آپ پیڑ کاٹنا شروع کر دیں پولیس پکڑ کے لے کے جائے گی آپ کو. اس نے دیکھا یہ تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہے. یہاں پیڑ کا قصہ نہیں ہے، یہاں تکلیف دور کرنے کا قصہ ہے. یہاں علت پیڑ نہیں ہے، تکلیف ہے. وجہ تکلیف ہٹانا ہے، نہ کہ پیڑ ہٹانا. بعض اوقات ہم لوگ دوسرا، چلو پیڑ کاٹنا ملا حدیث میں، پیڑ کاٹ کے جنت میں جائیں گے. نہیں، لوگوں کی تکلیف دور کرنا، چاہے وہ پیڑ ہو یا راستے پہ پتھر ہو یا کانٹا ہو یا کچھ اور ہو. زندگی میں کسی کی تکلیف ہے، چاہے فرد ہو یا مجتمع ہو، سماج ہو، آپ تکلیف کو دور کیجیے. گھر میں، باہر، پڑوس میں آدمی کا ذہن یہ ہونا چاہیے. وہ فائر بریگیڈ ہو، چلتا پھرتا، دیکھے کہیں کسی کو کوئی تکلیف ہے، دور کر دو اسی تکلیف. کیمرے کا انتظار نہ کرے، کیمرے کا انتظار نہ کرے، بلکہ کیمرہ اوائڈ کرے. کیمرہ بگاڑتا ہے ہم کو، ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے. وہ کیے ہوئے کام کو برباد کرنا، کتنا بیوقوف آدمی ہے یہ. محنت بھی کیا اور اجر ضائع کر دیا، کیا فائدہ؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو تکلیف سے نجات دلانا جہنم سے نجات پانے کا اور جنت پانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم لہ او لغیرہ فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یا کسی اور کی کفالت کرنے والا جو محتاج مجبور ہو، یتیم نہ صحیح، مجبور ہے، پریشان ہے، غریب ہے، اس کی کفالت کرتا ہے. کفالت کرتا ہے، اس کا کفیل بن جاتا ہے، یعنی اس کی نگرانی کرتا ہے. اس کو جو کم ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، اس کو سیکیورٹی دیتا ہے، اس کو پرووائڈ کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اس کی نگرانی، سرپرستی کرتا ہے. میں اور یتیم کی یا کسی اور کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے. والساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اور ارملہ بیوہ اور مسکین وہ جس کے پاس اپنے لیے ریسورسز نہ ہوں سروائیول کے، اس کے اپنے کھانے پینے کا سامان اس کے پاس نہ ہو اور کوئی ذریعہ اس کے پاس نہ ہو، وہ سکون میں آ گیا ہو، ایکٹیویٹی ختم، وہ مسکین ہے. ایسا آدمی جو وسائل سے محروم ہو جائے اپنی ضروریات پانے کے اعتبار سے، یا بیوہ عورت جس کی سرپرستی کرنے والا شوہر ہی نہیں، اس کا کوئی نہیں، پرسان حال، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، کھانا پینا، دوا، ضروریات جو بھی ہے، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے. اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے. تو اس حدیث سے، جس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب الاوسط میں، المعجم الاوسط، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام آنا،
لوگوں کی تکلیف دور کرنا، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا مصیبت پر، کھونے پر اللہ سے راضی رہنا، یہ بھی انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے۔ خاص کر کے اولاد کی وفات ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے جو انسان کو زندگی میں ملتا ہے۔ قرہ ابن ایاس کہتے ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس یجلس الیہ نفر من اصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے مجلس میں تو صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھتے۔ وفیہم رجل لہ ابن صغیر، اس مجلس میں ایک صاحب تھے، ان کا چھوٹا بچہ بھی تھا۔ یأتیہ من خلف ظہرہ فیقعدہ بین یدیہ، وہ بچہ پیچھے سے آگے باپ کو لپٹ جاتا تھا، باپ اس کو آگے لے کے اپنی گود میں اپنے سامنے بٹھاتا تھا۔ صحابہ اپنے بچوں کو دینی مجالس میں لاتے تھے، ہم کو بھی لانا چاہیے ان کو۔ فہلک، وہ بچہ فوت ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ فامتنع الرجل ان يحضر الحلقة لذکر ابنہ فحزن علیہ، جو صاحب وہ بچے کو لے کے آتے تھے، بار بار بچے کی یاد ستانے کی وجہ سے وہ اس حلقے میں نہیں آتے تھے، کیونکہ ہمیشہ لے کے آنے والا آدمی اب جانا ہے تو بچہ نہیں ہے، تو وہ دینی مجلس میں آنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں پایا۔ وہ صاحب آتے تھے، بچے والے کہاں ہیں، نہیں دکھ رہے ہو۔ فقال ما لی لا ارى فلانا، آپ نے پوچھا وہ فلاں کہاں ہیں، میں دکھائی نہیں دے رہے مجھ کو۔ قالوا یا رسول اللہ بنیہ الذی رأیتہ ہلک، وہ جو بچہ آتا تھا نا ان کے ساتھ، آپ دیکھے تھے نا اس کو، ہاں وہ اس کی وفات ہو گئی، فوت ہو گیا وہ۔ فلقیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن بنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے ملاقات کی اور ان سے ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ فأخبرہ انہ ہلک، انہوں نے بتایا اللہ کے رسول اس کی وفات ہو گئی، بچہ میرا فوت ہو گیا۔ فعزاہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ فعزاہ علیہ ثم قال یا فلان ایما کان احب الیک، اے فلاں تم کو زیادہ کیا پسند ہے بتاؤ، ان تمتع به عمرک او لا تأتی غدا الى باب من ابواب الجنة الا وجدته قد سبقك الیہ یفتحہ لک، دو میں سے ایک بتاؤ تم کو زیادہ کیا پسند ہے، یا تو یہ کہ وہ تمہاری پوری زندگی تمہارے ساتھ رہتا، یا قیامت کے دن تم جنت میں کسی بھی دروازے سے پہنچو، کسی بھی دروازے پر پہنچو، وہ وہاں موجود رہے گا اور وہ تمہارے لیے دروازہ جنت کا کھولے گا۔ کیا زیادہ پسند ہے بتاؤ، کہ تم یا تو زندگی بھر تمہارے ساتھ رہا، دنیا میں اس کی صحبت تم کو ملی، یا یہ کہ اس کی وفات پر صبر کر کے تم کو جنت ملے اور ایسے انداز میں کہ جنت میں ویلکم تم کو وہ کر رہا کہ تمہارا بچہ تم سے پہلے وہاں، کیونکہ اس کا تو کوئی گناہ ہے نہیں، جہنم میں کیوں جائے گا وہ، تو وہ تمہارے پہلے جنت کے دروازے پر موجود تھا تمہارے استقبال کے لیے، اور وہ تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہے، اور تم اس کو اس دن ملاقات ہو رہی ہے اور تم دونوں کے دونوں جنت میں جا رہے، کیا زیادہ پسند ہے بتاؤ۔ قال یا نبی اللہ بل یسبقنی الی باب الجنۃ فیفتحها لی لہو احب الی، کہا اللہ کے رسول مجھے تو یہی زیادہ پسند ہے کہ کل کو قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر پہنچوں اور وہ میرے لیے دروازہ کھولے، بلا شبہ مجھ کو یہی پسند ہے۔ قال فذاک لک، آپ نے کہا ٹھیک، تو یہ ملے گا تم کو یہ ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بچے کی کسی کی وفات ہو جائے، شکایت نہیں کرے اللہ سے، اللہ اس کا کیا گناہ تھا، تو نے کیوں لے لیا مجھ سے، کیوں چھین لیا، ظلم کیا اللہ تو نے۔ بچہ واپس آئے گا؟ نہیں آئے گا، جانے والا واپس نہیں آتا، لیکن اس پر جو اجر ملنے والا تھا وہ اجر بھی ضائع ہو گیا۔ بچہ تو نہیں ملا لیکن اجر بھی نہیں ملا۔ انسان کھوئے ہوئے پر صبر کر کے اس سے بہتر پا سکتا ہے اور اللہ کو پا سکتا ہے۔ تو انسان کھونے پر اجر بھی نہیں کھوئے، یہ ڈبل بیوقوفی ہے کہ انسان ایک موقع تھا اس کے لیے، اپرچونٹی تھی، اللہ نے لے لیا اس سے، اب لینے کے بعد اگر اس پر صبر کر لے، اللہ پر راضی، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے،
تو یہی کھونا اس کے لیے اللہ کو پانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور نہ صرف اللہ کو پاتا ہے بلکہ اللہ کے انعام کو پاتا ہے۔ لہٰذا جنت کے اسباب میں سے، وسائل میں سے، جنت والے اعمال میں سے ایک بھی یہ بھی ہے کہ آدمی جب کچھ کھوئیں تو وہ صبر کرے، خصوصاً اولاد۔ لیکن یہ اولاد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کوئی کہے گا اولاد تو نہیں، لیکن میرے والد کا انتقال ہوا، مجھ کو بہت محبت تھی، کمی محسوس ہوتی ہے، والدہ کا انتقال ہوا، بھائی، بہن، بیوی، شوہر، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہر ایک کی زندگی میں جس سے اس کو بہت محبت ہوتی ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس سے پہلے وہ چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء الا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ میں جب اپنے مومن بندے سے دنیا میں صفی جس کا خاص ہو، کوئی اصطفیٰ سے ہے، یعنی چنا ہوا، ایک دم کلوز، جو اس کا اپنا ہو، ایسا کوئی کسی مومن سے جب میں دنیا میں چھین لیتا ہوں اس کو موت دے کر، تو میرے پاس اس کے لیے بدلے میں جنت ہی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس جنت کی سوا اس کے لیے کچھ نہیں، جنت ہی دوں گا میں، اس سے کم نہیں، اس کو جنت دوں گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان مفارقت کا زخم برداشت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر وہ صبر کر لے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، اے ابن آدم، ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی، اگر پہلی چوٹ پر، پہلے دکھ کی خبر ملتے ہی، تکلیف پہنچتے ہی، اپنی ابتدا میں، جبکہ جذبات ایک دم اوپر ہوتے ہیں، بے قابو انسان ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں اگر تو صبر کرے اور احتساب کرے، اللہ سے اس تکلیف پر ملنے والے اجر کی امید رکھے، طلب رکھے، صبر کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اور دل میں اللہ تعالیٰ سے اس صبر پر اجر کی امید رکھے، صبر و احتساب کا مظاہرہ کریں، لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، میں راضی نہیں ہوں گا جنت سے کم ثواب پر، میں جنت سے کم چیز تجھ کو نہیں دوں گا، میں تجھ کو جنت دوں گا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وعدہ ہے یہ صبر و احتساب پر ہے، کہ آدمی صبر کرے، شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اللہ کو غلط نہ ٹھہرائے، بد زبانی، بدتمیزی نہ کرے، اور اللہ سے اجر کی امید رکھے، مایوس نہیں ہو، اللہ سے اجر کی امید رکھے تو اس کے لیے جنت ہے۔ آخری بات، دو ایک باتیں کر کے بات ختم کروں گا، وہ ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ شہوتوں پر قابو رکھنا، شہوتوں پر قابو رکھنا، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، عورت کے اعتبار سے ہو، یا کسی اور اعتبار سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت، ذمہ داری لے لو، 6 باتیں تم کرو گے، ان کا اہتمام کرو گے، تم اس کی ذمہ داری لو، اضمن لکم الجنہ، میں ضامن ہوں تم کو جنت ملے گی، میں ذمہ داری لیتا ہوں تم کو جنت دلانے کی۔ تم ذمہ داری لو 6 کام کرنے کی۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولو، جب بھی بات کرو سچ بات کرو، سچی بات کرو، زبان کی سچائی، قول میں سچائی۔ نمبر 2، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب بھی وعدہ کرو وعدہ پورا کرو، یہ نہیں کہ بس جان بچانے کے لیے وعدہ کر دیا اور پورا نہیں کیا، وعدہ جب کیا ہے تو وعدہ پورا کرو، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، بچوں سے بھی، اگر وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرنا، تو وعدہ جب تم کرو تو وعدہ پورا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے، چاہے وہ پیسہ ہو، چیز ہو یا بات ہو، یہ نہیں کہ کسی کی امانت سنی، کسی کو بتانا مت بھائی،
ہاں نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور سارے گاؤں میں بتا دیا. نہیں، امانت پیسوں کی بھی ہوتی ہے، چیز کی بھی ہوتی ہے، اور بات کی بھی ہوتی ہے. حتیٰ کہ کسی کے الفاظ نہ ہوں لیکن وہ اس انداز میں آپ سے بات کر رہا ہے کہ یہ میری اپنی پرائیویٹ بات ہے، تو اس کو بھی آپ عام نہیں کر سکتے. اس میں سے یہ بھی ہے کہ آج آپ دیکھیے اس دور میں ہوا کیا ہے، کوئی آدمی پرسنلی آپ سے فون پہ بات کرتا ہے، آپ اس کا کال ریکارڈ کرتے اور پورے گاؤں میں بھیج دیتے ہیں. آپ کے لیے جائز ہے؟ حرام ہے. یہ اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. تو یہ جائز نہیں. کوئی مجلس میں بیٹھا ہے، بات کر رہے ہیں لوگ اور آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو سارے لوگوں میں بھیج رہے ہیں، وہ ذاتی مجلس کی بات چیت ہے، وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. تو امانت کی حفاظت کرنا، المجالس بالامانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجلسیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، ان میں امانت داری ہوتی، جو بات ہوئی ہے امانت ہے اس میں، الا یہ کہ ان کی اجازت ہو، کوئی علمی دینی مجلس ہو، اجازت ہے بھائی اس کے کسی کو بتاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. تو وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی چھپانے کی جگہ کو چھپائے رکھو، لوگوں پر ظاہر مت کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ زنا مت کرو، زنا مت کرو. نمبر 5 وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو. جو چیز تم نے نہیں دیکھنا چاہیے مت دیکھو. نگاہ نیچی رکھو کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت نیچے دیکھو نہیں ہے، بلکہ نگاہ نیچی رکھو، جس چیز کا دیکھنا مناسب نہیں ہے اس سے نگاہیں جھکا لو. مرد بھی عورتیں بھی. آج موبائل فون کی نحوست آپ دیکھیے، رات دن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں لیکن غلط جھکی ہوئی ہیں. نگاہیں جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی چیز جس کا دیکھنا مناسب نہیں ہے اس سے نگاہ جھکا لو، کیونکہ عموماً انسان سامنے دیکھتا ہے. تو ایسی چیزوں کے دیکھنے سے بچو جس کا دیکھنا اللہ کو پسند نہیں. بے حیائی کی چیزیں مت دیکھو. وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو. وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لو، اپنے ہاتھ روک لو غلط کام کرنے سے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو یا ظلم کے اعتبار سے. کسی سے چھینو مت، غلط چیز دو مت، رشوت دینا وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں سب آتی ہے اس کے اندر. اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ٹائپ کر کے کسی کی عزت خراب کر رہے واٹس ایپ پہ، جھوٹی تہمت کسی پر لگا دی، بے احتیاطی کے ساتھ کسی کو بول دیا کچھ، گالیاں بک رہا ہے انگلیوں سے. نہیں، اپنے ہاتھوں کو روک لو. کسی پر ظلم مت کرو، نہ کسی کی کو مار پیٹ مت کرو. تو اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکے رکھو. وکفوا ایدیکم، تو کہا کہ تم یہ 6 کاموں کی ذمہ داری لے لو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ اللہ تم کو جنت دے گا. اللہ تعالیٰ ان اعمال کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں. یہ اور اس کے علاوہ اور کئی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے جنت کا ذریعہ ہیں. آخری چیز اس میں یہ کہ آدمی غصے پر قابو رکھے، یہ بھی جنت کا ذریعہ ہے. غصہ بہت بڑی مصیبت ہے. غصے میں آ کے آدمی بہت غلط کام کر دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا. غصہ ندامت کو جنم دیتا ہے. غصے کی اولاد ہوتی ہے کیا؟ ندامت، ریگریٹ. تو آدمی غصے میں جو کچھ بھی کرتا ہے اکثر غصے کے بعد نادم ہوتا ہے. کیوں کیا میں نے ایسا؟ پہلے دوسرے کو ڈانٹتا، پھر غصے میں اپنے آپ کو ڈانٹتا. غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کیوں میں نے ایسا بولا، کیوں میں نے ایسا کیا؟ کیونکہ غصے میں انسان آٹو پائلٹ ہو جاتا ہے، سوچ سمجھ کے نہیں کرتا کچھ بھی، بولنا کرنا سب اپنے آپ ہو جاتا، جبلت کے تحت آ جاتا، اس کے اندر کا جانور باہر آ جاتا. پھر جیسے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جانور بھاگ جاتا، یہ رہ جاتا کانسیکوینسز برداشت کرنے کے لیے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، کہا اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے نا جو مجھے جنت میں داخل کر دے، کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. قال لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت اتار، غصہ مت کر، غصے میں قدم مت اٹھا. لا تغضب، غصہ مت کر، تیرے لیے جنت سے. یعنی غصے میں آ کے غلط کام مت کر. فی نفسی غصہ تو آئے گا، غلط بات دے گا غصہ آئے گا. غصے کے جو بھی مطالبات ہیں اس پر عمل مت کر. غصہ بولتا کچھ تو کر دے، مت کر.
مت کر، غصے میں آ کے قدم مت اٹھا، وہ کر جو کرنا چاہیے، وہ کر جو کرنا چاہیے، غصہ جو بول رہا وہ مت کر۔ تو غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے، یعنی غصے کا اظہار اور غصے کا ایسا، اس پہ آ کے ایسا عمل کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غصے میں آ کے گالی دے دیا، غصے میں آ کے لعنت کر دیا، غصے میں آ کے کسی کو مار پیٹ کر دی، غصے میں آ کے اس کی چیزوں کا نقصان کر دیا، غصے میں آ کے کچھ بھی کر دیتا آدمی۔ غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں ان کا اہتمام ہم کریں اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق، اور جو اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے ہم دور رہیں، ہر اعتبار سے دور رہیں، ارادے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجالس میں ہم کو آنے کی توفیق دے اور اللہ کے دین پر چلنے اور دین پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔